بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ تو یورپ میں ہو رہی ہے، آپ اس کے بارے میں اتنا فکر مند کیوں ہیں؟ آپ اتنی گہری نگاہ اس پر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہاں تک بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کردار ہے آپ کا، اور آپ بلا وجہ ایک ایسی جنگ میں خواہ مخواہ حساسیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت خودکش سوچ ہے۔ یوکرین کی جنگ کے بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس جنگ کے دو بڑے بڑے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جو جنگ اس وقت یورپ میں لڑی جا رہی ہے وہ کسی بھی لمحے بھڑک کر ایک عالمی جنگ بن سکتی ہے، اور اگر عالمی جنگ بنی تو کیا اس کا اثر پاکستان یا مسلمان دنیا پر نہیں ہوگا؟ اور دوسرا اہم ترین پہلو اس کا یہ ہے کہ جس انداز میں وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، جس طرح روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، وہی سارا سناریو بھارت اور پاکستان کے درمیان بھی بن رہا ہے، اور ہمارا دشمن بھارت تقریباً وہی حکمت عملی استعمال کرنا چاہتا ہے جو روس نے یوکرین کے خلاف استعمال کی تھی، اور جو خودکش پالیسیز یوکرین نے بنائی ہیں کم و بیش تمام وہی خودکش پالیسیز پاکستان کی ریاست بھی بنا رہی ہے۔ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو روس اور یوکرین ہیں، پاکستان نہ تو یوکرین ہے اور انڈیا روس نہیں ہے۔ ان ساری باتوں پر ہم بات کریں گے اب، لیکن پہلے ہم ذرا عالمی تناظر کی بات کر لیں، تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے جائیں گے تاکہ آپ کو ان چھوٹی چھوٹی جنگیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ خطے کی یا ریجنل وار ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تاریخ کے تناظر کو سمجھے بغیر آپ موجودہ زمانہ حال کی جنگوں اور ان کے مقاصد کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی۔ آپ کو معلوم شروع کیسے ہوئی تھی؟ 10 کروڑ لوگ اس میں ہلاک ہوئے، پورا یورپ تباہ ہو گیا، 4-5 سال وہ جنگ چلی۔ شروع کیسے ہوئی تھی؟ سرایوو میں، جو آج بوسنیا کا کیپٹل ہے، سرایوو میں ایک شہزادے کو ایک سربین نے گولی مار دی۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی وہاں پہ، اور اس شہزادے کو کسی نے گولی مار دی اور وہ بھڑک گئی، وہ ریاست آسٹرو ہنگیرین امپائر بھڑک گئی۔ اس نے روس کے اتحادی سربیا کے خلاف کارروائی شروع کر دی، بیچ میں روس کود پڑا، اس کو بچانے کے لیے انگلینڈ کود پڑا، اس کے ساتھ فرانس بیچ میں داخل ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ نے جرمنی آسٹرو ہنگیرین امپائر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک پوری دنیا میں آنن فانن ایسی خوریزی پھیل گئی کہ پھر کچھ بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اس عالمی جنگ کے نتیجے میں جب یہ جنگ ختم ہوئی تو 3 بڑی بڑی سپر پاورز اس وقت کی، سوویت رشین امپائر، آسٹرو ہنگیرین امپائر اور آٹومن امپائر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ 10 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے، اور سب سے بڑھ کر فلسطین کا علاقہ جو تھا وہ یہودیوں کے لیے خالی ہو گیا۔ بیلفور ڈکلیریشن، وہ مشہور زمانہ، بدنام زمانہ خط کہ جو برٹش امپائر نے لارڈ راسچائلڈ کو لکھا تھا کہ اب چونکہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے اور فلسطین کا علاقہ برٹش مینڈیٹ میں آ گیا ہے، لہٰذا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ علاقہ یہودیوں کو دے دیں گے، یعنی اسرائیل کی ریاست کے قیام کا آغاز کر دیا گیا وہاں سے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ جنگ صہیونیوں نے شروع کروائی تھی۔ ظاہر ہے جب تک خلافت عثمانیہ تباہ نہ ہوتی اس وقت تک اسرائیل بن نہیں سکتا تھا، لہٰذا سرایوو میں ایک چلنے والی گولی، جسٹ 1 راؤنڈ فائرڈ، جس نے ایک شہزادے کو مار دیا، اس کے کانسیکوینسز دیکھیے کیا ہوئے کہ 4 سال کے بعد 10 کروڑ لوگ ہلاک ہو چکے تھے اور امپائر تباہ ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کے قلب میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کا بیج ڈال دیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ بٹرفلائی ایک جگہ پہ پر مارتی ہے، ایک تتلی پر مارتی ہے، دوسری جگہ دنیا کے کونے میں ایک بہت بڑا ٹورنیڈو طوفان آ جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم انہوں نے کروائی ہی اسی لیے تھی کہ ان کو فلسطین کا علاقہ چاہیے تھا، ان صہیونیوں کو، زائنسٹ آرگنائزیشن، ان کو یہ چاہیے تھی جگہ۔ پھر انہوں نے دوسری جنگ عظیم کروائی، اور دوسری جنگ عظیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ پورے یورپ میں تباہی بچائی جائے تاکہ دنیا کو یہ جسٹیفائی کیا جائے، کچھ یہودیوں کو مارا جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ چونکہ اتنا ظلم یہودیوں پر ہوا ہے، لہٰذا اب ان یہودیوں کو یورپ سے نکال کر ہم فلسطین میں لا کر آباد کریں گے۔ ظاہر ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے علاقے پہ تو قبضہ کر لیا تھا، علاقہ تو مل گیا تھا برٹش امپائر کو، لیکن اسرائیل کی ریاست قیام میں نہیں آئی تھی، چونکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی یہودی وہاں رہتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے دوسری جنگ برپا کی تاکہ دنیا کو تباہ کریں، تاکہ پورے یورپ اور امریکہ کے یہودیوں کو نکال کر اسرائیل میں لا کے آباد کریں، اور اس کے دیگر مقاصد بھی تھے۔ ظاہر ہے جس طرح پورے یورپ کو انہوں نے مقروض کیا، پہلے جنگ عظیم میں فیڈرل ریزرو کے ذریعے پوری دنیا کو انہوں نے مقروض بنایا، امریکن کو مقروض بنایا، 1000 مقاصد اور نکالے، لیکن بنیادی طور پر سارا کھیل اسرائیل کے گرد چل رہا تھا۔